کوئی آدمی ایسا ہے جس پہ کوئی اللہ والا سوال ہو سکتا ہے؟ جس پہ کوئی میاں مسئلہ یہ پوچھنا کہ جس پہ کوئی میاں آ سکتا ہے یا کوئی میاں کی سواری آ سکتی ہے؟ تو اسلام یہ کہتا ہے کوئی مولانا نہیں، اسلام یہ کہتا ہے دنیا میں کوئی عورت نہیں، کوئی آدمی نہیں، کسی عورت پر، کسی آدمی پر، کسی اللہ والے کی سواری نہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حوصلے کے اعلیٰ حضرت، نعرہ غوث، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اگر تمہارے گاؤں میں کسی کے میاں تو بتا دو، آج یا تو کوئی میاں نہیں یا پھر یہ میاں نہیں۔ ارے یار کربلا میں اس لیے کردہ میں کٹائی تھی، اگر کسی پہ آتے ہو میاں تو بتا دو۔ بعض نا جاہل نے یا پڑھے لکھے نے اپنا کمائی کا دھندا بنا دیا، مزار پہ گئے 10 انگوٹھیے پہنی، الٹے سیدھے بال رکھا لیے، نماز ایک ٹائم کی نہیں، کپڑے بھی ڈھنگ کے نہیں، دھوپ پٹ رہا، تیری میری بہن بیٹیوں سب گنڈا گردی ہو رہی ہے، اور یہ بن گیا میاں۔ میاں نہیں، میاں ہے میاں۔ پورے مزار پہ جس پہ دیکھو عورتیں پٹی بڑی ہے۔ ایک بات بتاؤ، جنات کہاں ہے؟ میں بتا سننا چاہ رہے ہیں؟ اللہ فرماتا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً۔ پہلا سپارہ پڑھتے جاؤ، اس کی تفسیر میں ملے گا۔ انسانوں کی دنیا جب آباد ہوئی اس سے پہلے جنات تھے۔ کون تھے بولو؟ توجہ رکھو بیٹا، کون تھے؟ پھر جناتوں کا صفایا کیا گیا، اللہ نے فرمایا میں اپنا خلیفہ دنیا میں بھیجنے والا ہوں، خلیفہ بنا کر کے آدم کو۔ جنات کا جب صفایا کیا، جنات کو مارا کاٹا، تھوڑے بوڑے بچے تو وہ کہاں چلے گئے؟ تفسیر اٹھا کے دیکھو، پہاڑوں میں، بیابان میں، جنگلات۔ جنات کہاں چلے گئے بولو؟ پہاڑوں میں، بیابان میں، جنگلات میں۔ اب جن کہاں ہوا؟ پہاڑوں میں، بیابان میں، جنگلات۔ یار ایک بات سمجھ میں نہیں آ رہی، پہاڑوں میں تم جاتے ہو عورتیں نہیں، بیابان میں تم جاتے ہو عورتیں نہیں، جنگلات میں تم جاتے ہو، تمہیں جن آتا نہیں، چپٹتا نہیں، اسے گھر میں آتا گھومتے گھومتے چلا گیا، گھر میں پوچھا مارتے مارتے چلا گیا۔ میں بتاؤں پریشانی کیا؟ اس لیے پریشانی ہے کہ جب نئی نئی شادی ہوتی ہے تو نمبر 1 لڑکیوں کی ٹائم پہ شادی کرو، وقت پہ شادی کرو۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ 30 سال کی گھر میں بیٹی ہے، 35 سال کی ہے، ابا کے کان پہ چونے لگے۔ اور جو اس سے بڑھ کر خرافات ہے وہ دوسری بتاؤں سن لو گے، وہ ہے موبائل۔ کیا ہے بولو؟ تمہارے گاؤں میں 100 گھر تو ہوں گے جی، 100 سے اوپر ہے؟ ارے ماشاءاللہ 400 گھر ہے نا، تو 400 گھر میں کم سے کم 100 گھر ایسے ہوں گے جن کی جوان بیٹیوں پہ موبائل ہے۔ بولو ہے کہ نہیں؟ کم سے کم 100۔ میں نے کم کر کے بتایا۔ اب میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، تم تو باپ ہو نا، 3 روٹی کھاتے ہو تو 1.5 کی عقل بھی رکھتے ہو۔ ہم نے اپنی بیٹی کو موبائل کیوں دیا؟ کس سے بات کرنے دیا؟ کون سا رشتہ دار ہے وہ اپنا موبائل آج چلا رہی ہے بات کرے گی؟ کس کی بیٹی ہے جو فیکٹری چل رہی ہے؟ کسی کی بیٹی میں ٹرک چل رہا ہے، کارخانہ چل رہا ہے، فیکٹری چل رہی ہے، بسیں چل رہی ہیں، بولو ہوائی جہاز چل رہا ہے، ٹرینیں چل رہی ہیں۔ کون سا کام ہے ایسا جو بیٹی کو اگر موبائل نہ چلائے گی پورا خاندان بھوکا مر جائے گا؟ کیوں دیا بیٹی کو موبائل؟ جوان بیٹی کو موبائل۔ یوٹیوب کھولے گی،
ان نوجوانوں سے پوچھو سب سے کیسی کیسی گندی گندی باتیں لکھی ہوئی آتی ہیں. تم باپوں کے دشمن، بیٹی کو یہی دینے کو رہا. واٹس ایپ چلائے گی کون ہے ایسا رشتہ دار؟ فیس بک چلائے گی کہاں چلائے گی؟ آج گاؤں میں بھی جہاں پہ لائٹ نہیں جاتی ہے، روڈ صحیح نہیں ہے، وہ گاؤں جو اندر ہے شادی میں دیکھ لیو اگر 50 لڑکیاں ہوں گی تو ایک بھی اللہ کی بندی ڈھنگ کے کپڑے نہیں پہنے گی. کہاں سے آیا بمبئی کا فیشن اس کے پاس؟ اس کے کھانے کا ڈھنگ فلم ہو جیسا، پہننے کا ڈھنگ فلم ہو جیسا، اوڑھنے کا ڈھنگ، بالوں کے گمٹھے نکلے پڑے گئے. کواری بچی ہے 15-20 سال ہوئے نہیں ابھی، میک اپ ایسا کرتی ہے پورا نئی دلہن نہیں کر پائی. یہ موبائل کیوں دیا بیٹی کو؟ آج لفنگے لڑکے، لفنگے جو نہ کام کے نہ دھام کے، محلوں میں کتے بھوکا رہے کتے. دوپہر کو کھانے میں اماں سے لڑے گا اور بس کھانا کھاوا، ہیلو کیسے کپڑے پہنو، مر گیا ڈوب کیسی ہے. ہنس رہے ہو؟ یہ رونے کی بات ہے. شہروں میں دیکھو کتنے مسلمان کی بیٹیاں غیر مسلموں کے ساتھ کتنوں نے اپنا دھرم بدل دیا، کتنوں نے باپ نے موبائل دے دیا. اس باپ سے یہ پوچھو موبائل اگر نہیں دیتا تو کس کی بیٹی مر جاتی؟ آج دیکھ لو آستین پھٹی ہوئی ہے موبائل سے، اس کے بال ہیں کہ وہ بمبئی کی عورتیں جو فلمیں بنا رہی ہے انہی کے چلنے کا ڈھنگ، کھانے کا ڈھنگ، پہننے کا ڈھنگ، اوڑھنے کا ڈھنگ. تم مسلمان ہو، تمہاری بیٹی پہ سیدہ فاطمہ کا ڈھنگ کیوں نہیں؟ اتنی بڑی بچی آج اس نے اسکارف کیوں پہنائی؟ بے شک یہ اس کی ماں کی تربیت ہے، یہ ماں کی تربیت ہے. یہ کیوں؟ جب پہ چھوٹی ہے یہ اس پہ فرض ہے کیا، ضروری ہے کیا؟ ابھی سے عادت بنے. اتنی بڑی بچی اور جوان گھوڑیے 18 سال کی شادی میں دیکھ لیو دوپٹے پھینک دیے، بال لے رہا تو اونچی اونچی گھوم رہا اچکا کہیں گا اچکا. اور لفنگے نوجوان لفنگے جو کام کے نہ تھام کے، پینٹ پھٹے ہوئی گھٹنے پہ نیچے سے لے کر دکھ رہے ہیں گریس لگا ہوا پڑا ہوا برابر سے نکل جائے ناک پکڑ پڑتی ہے. اتنا بدبو والا ہیرو ہے ہیرو. حضرت بال دیکھو بال جیسے وہ خنزیر ہوتا نا، خنزیر نالی میں سے نکل کے سر سے پونچھ تک یوں کھڑے ہوتے تو بار بار نوجوان کے یوں بال کھڑے. ایک تو نیولا بنایا پڑا تھا سر میں، نیولا کیا بنا دیا نیولا. توبہ جائے گا شادیوں میں تو ادھر کھڑا ہوگا جدھر ماں بہنیں نکل کے جاتی ہیں. اب تکریا ہی تکریا، گالوں میں گڈھے ہیں، آنکھیں کہرا رہی ہیں، چہرے پہ 2:30 بج رہا ہے. ہیرو بنے گا ہیرو. یہ پرانے آدمی تھے، یہ پرانا آدمی گڑ کھاؤ ہے گڑ. اگر ایک تماچا مار دینا آج کے ہیرو کے 3 قلم آدھی کھائے گا اور 2 بوتلیں چڑھیں گی. حق ہے تیری میری بہن بیٹیوں کو ٹکرا. اس سے پوچھو تیرے گھر میں بہن نہیں ہے کیا؟ موبائلوں پہ باتیں کر رہا ہے. اور بات ماں باپ نے اپنی بیٹیوں کو اتنا چڑھا دیا وہ بھی شادی میں نہ شرم کرے گی نہ غیرت کرے گی. چوراہے پہ کھڑے ہو اونچی جگہ ٹھٹے مارے گی ٹھٹے. ایک تو ایسی تھی پاؤں سے تھوڑی لنگڑی تھی، اس لنگڑی کو تو دیکھو سیلفی لیتے گر گئی. کہاں جائے گی؟ سیلفی لے رہی چھت میں رکھا تھا کملا ہوا لے گی سیلفی، گر گئی. ذرا سوچو غور کرو، یہ ساری باتیں ختم کرنی پڑیں گی تبھی ہمارا معاشرہ سدھرے گا. کوئی مولانا کوئی عالم ہماری بیٹی کو دوپٹہ نہیں اڑا سکتا. ہر ماں باپ کی ذمہ داری. جتنے یہ لفنگے گھوم رہے نا جتنے ویسے انہیں کام سے لگاؤ، کام سے. انہیں کہاں لگانا بولو؟ کام سے لگاؤ.
اب بات یہ چل رہی تھی 3 لوگ جنت میں نہیں جائیں گے. نمبر 1 ماں باپ کا نافرمان. تم چاہتے ہو تمہاری دعائیں قبول ہو جائے؟ یہی سے تو موڑ آیا تھا. وہ ادھر چلی گئی عورتوں کی طرف. اور چلو کوئی 10-20 سال کی کر لے تو کر لے. بعض کو دیکھو 40 سال کی ادھیڑ. اتنا میک اپ تھوپے پھر رہی ہے. اتنا میک اپ شادیوں میں 40-45 سال کی لگتی نہیں. اب تو پہلے پتا چلتا تھا کون کالا ہے کون گورا. اب پتا نہیں چلتا. آدھے گھنٹے پہلے تو کالے گورے تھے. آدھے گھنٹے میں جب ماری اونچی اور پھیرا تو سبھی تو بھوری لگ رہی ہے. پہلے پھٹی کرانی اب تو بچے رو رہے ہیں. بچے کہہ رہے ہیں امی کیوں سے مارو میرے امی کالی تھی اور ادھر ہے گوری. اب بچے امی یہ والی ہوں تو بچے نے اوپر کو دیکھا پھر رونے لگا کہ یہ نہیں پتہ ہی نہیں چلتا. ذرا سوچنے کی بات ہے غور کرنے کی. بچوں کو پہلے کی ماں تھی یا پرانی ماں. کوئی بوڑھی بہن ہوگی تو اس سے پوچھو. اللہ نہ اتنے ڈاکٹر تھے پہلے, نہ اتنے حکیم تھے پہلے, نہ دوائیں تھی اتنی پہلے, نہ اتنی لیٹ اتنی فیسلٹی کچھ بھی نہیں تھی, مگر بچوں کو پالتی تھی. شیر بناتی تھی شیر. دھوپ میں لٹا کر کے نا اور تیل میں لہسن جلا کے مالش کرتی تھی تو یہ کبڈی کھیلتے تھے, پہلوانی کرتے تھے. اب تو کوئی پہلوان 15 سال کا ہوا نہیں موبائل کے چکر میں گھوم رہا ہے. یہ لڑے گا کشتی, یہ لڑے گا کشتی, بس ایسا ایسا پڑ گیا. پہلے کی ماں پوری ماں تھی اور اب کی ماں ادھی ماں تھی. اب کی ماں کتنی بولو ڈر کیوں رہو بولتے میرے ہاں کر لو. تم سوچ رہے گھر جا کے کلاس میں لگ جائے. پہلے کی ماں پوری ماں تھی اور اب کی ماں ادھی ماں ادھی. آدھی کہاں گئی بتاؤں کہاں گئی؟ آدھی گئی تکیے کے نیچے. آپ کہو گے کیسے؟ بتا دوں سننا چاہ رہے ہو؟ آدھی ماں تکیے کے نیچے کیسے؟ پہلے کی ماں جب بچہ روتا تھا تو باورچی خانے سے دودھ لاتی تھی سمجھے گرم کر کے اور بچے کو دودھ پلاتی تھی اللہ, اور پھر بچے کو لوریاں دیتی تھی تھپکار کر سلا دیا کرتی تھی. اور اب کی ماں بچہ روتے روتے اس کا آواز بیٹھ گیا اور یہ پڑی کولر میں بھینس گئی. کولر میں سب تو زیادہ ایسی آ رہی ہے. یہ کولر میں پڑی کولر میں اور بچہ جب پے روتے روتے تھک گیا تو یہ رہ گئی رسوئی میں باورچی خانے میں. اس نے ڈالا تکیے کے نیچے ہاتھ اور نکالا اتنا بڑا موبائل اور لگائے موٹو پتلو اور بچے کو دکھا دیا. یہ ادھی ماں. موٹو پتلو تو چھتے ہی ہو گئے. موبائل میں لگائے موٹو پتلو اور بچے کو دکھا. اب چھوٹا سا بچہ چکر میں پڑ گیا یہ موٹو پتلو میری اماں تو ہے نہیں. پھر پڑ گیا کہ ابا بھی نہیں ہے, بیچارہ بھول گیا دودھ کو, چکر پڑ گیا. یہ ہے کیا؟ یہ ادھی ماں. یہ پال رہی ہے بچوں کو. یہ طریقہ تمہیں میری بات ہنسی کی لگ رہی ہے مگر یہ کام کی. تم چاہتے ہو کہ دعائیں قبول ہو جائے, میں بھی چاہتا ہوں دعائیں قبول ہو جائے. اللہ والوں کی بارگاہ میں جاتا ہوں مگر ایک بارگاہ کا ایڈریس میں دیتا ہوں, ایک بارگاہ کا پتہ میں دیتا ہوں. چلو گے 100 کے 100% دعا قبول, 100 کے 100%. اگر دعا قبول نہ ہو تو میرا دامن پکڑ لیا, میں ہاتھ نہیں ہوں کہ دلی والوں گھر میں 100 کے 100% دعا قبول. چلو سوچ رہے ہو کہ یار حضرت پتہ نہیں کتنی دور سے کہاں لے کے جائیں گے. میں بتاتا ہوں وہ بارگاہ کون سی ہے, کہاں جانا ہے. وہ بارگاہ کہیں اور نہیں ہے, وہ بارگاہ تمہاری ماں اور تمہارے باپ. وہ بارگاہ کہاں بولو؟ تمہاری ماں اور تمہارے باپ. یہ تمہارے ماں باپ کی بارگاہ ہے. اگر ماں باپ کی بارگاہ میں چلے گئے اور جا کر کے ماں باپ
باپ کو راضی کر لیا تو خدا کی قسم ماں باپ کی دعا رد نہیں ہو سکتی ہے. اس لیے میں نہیں کہتا, نبی فرماتے ہیں دعا الوالدین ان اولادہما کدعاء نبی ان امتہ. نبی فرماتے ہیں ماں باپ کی دعا اولاد کے حق میں ایسی ہوتی ہے جیسے مجھ محمد کی دعا میری امت کے حق میں. مجھ محمد کی دعا میری امت کے حق میں ہوتی ہے. کسی کی دعا ایسی جیسے نبی کی؟ ہاں, ماں باپ کی دعا. ماں باپ کو ستا رہے اور ماں باپ کو ہٹیا رہے اور کہتے چپ کے بیٹھے رہیے. تو اور ایک تو اتنا بڑا کم وقت تھا, اسے پتہ ہی نہیں اماں سے کیسے بولا جائے. ہاں, دونوں میاں بیوی میں اماں میں اور بیوی میں جھگڑا ہو گیا. جیسے جھگڑا ہوا تو یہ بدھو میاں آ گیا, بولنے کا ڈھنگ نہیں دیکھتے. جیسے آئے بیٹھے رہے, گھر میں تھوڑی تھوڑی ہوئی جاتی ہے, بیٹھے رہے, بیٹھے انہوں نے فیصلہ کیا, بیوی کی طرف کو ہاتھ جوڑ کے بولے او میری ماں چپ جا. بیوی ہو گئی اماں. کیا بولے او میری ماں چپ جا. اب اگلا جملہ سنیے, اماں کو کیا کہتا ہے, اماں کو کیا کہتا ہے, بیوی کی طرف بولا او میری ماں چپ جا, اور اماں کو بولے تو کتیا بھونک رہی ہے, بھونک رہے تھے. اماں ہو گئی کتیا, اپنے آپ کو گالی دے رہی ہے. اس سے یہ پوچھو جب اماں کتیا تو بھی تو پلا ہوا. ارے کتیا کا بچہ کون ہوتا ہے؟ ارے بولو نا پلا. اپنے آپ کو ہی گالی دے رہا ہے, بولنے تک کا ڈھنگ نہیں. ماں سے کیسے بولا جائے گا, باپ سے کیسے بولا جائے گا. اب چلو نمبر 2, ایک تو ماں باپ کا نافرمان جنت میں نہیں جائے گا. دوسرا بتا دوں, دیوس جنت میں نہیں جائے گا. اس جملے کے لیے میں نے یہ حدیث اٹھائی. کون نہیں جائے گا جنت میں؟ بولو بیٹا دیوس. اچھا تم سوچ رہے ہو دیوس کسی کا نام ہے کیا؟ اس کو کھولو, دیوس کون ہے, دیوس کس کو کہتے ہیں, دیوس کس کو بولتے ہیں؟ سننا چاہ رہا ہوں. ایک تو ماں باپ کا نافرمان جنت میں, دوسرا دیوس جنت میں نہیں جائے گا. دیوس کون ہے؟ دیوس وہ ماں باپ ہے, سن لو, دیوس وہ ماں باپ ہے جس کی بیٹیاں آوارہ گھوم رہی ہو. دیوس وہ ماں باپ ہے جس کی بیٹیاں فیشنیلے کپڑے پہن رہی ہو. دیوس وہ ماں باپ ہے جس کی بیٹیاں آوارہ گردی کر رہی ہو. دیوس وہ ماں باپ ہے جس کی بیٹیاں موبائلوں پہ باتیں کر کر کے غیر لڑکوں سے اپنی عزتیں نیلام کر رہی ہو. دیوس وہ ماں باپ ہے جس کی بیٹیاں بے پردہ گھوم رہی ہو. نبی فرماتے ہیں دیوس جنت میں نہیں جا سکتا. اب ذرا سنو, بیٹیوں کی وجہ سے اگر پرورش صحیح ہو رہی ہے تو ماں باپ جنت میں جا رہا ہے, اور یہی بیٹیوں کی وجہ سے فیشنیلے کپڑے پہن رہی ہے, آوارہ گھوم رہی ہے, موبائل چلا رہی ہے تو جنت میں نہیں. نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, نعرہ رسالت, یا نعرہ غوثیہ, مسلک اعلیٰ حضرت, نعرہ تکبیر. بات سمجھ میں آئی؟ بیٹیوں کی وجہ سے جنت اور بیٹیوں کی وجہ سے جہنم. صرف تربیت اچھی. کیا بولو, تربیت اچھی. اب ذمہ داری کیا ہے بولو, ذمہ داری ہمیں اپنے گھر کی خود لینی ہے. بولو انشاءاللہ. اب اگر تمہارے یہاں پر شادی ہو تو سب سے پہلے دوسرے کی بیٹی کا, اپنی بیٹی کا لباس سنبھالو. اپنی بیٹی باپ کے سامنے ہمت کیا, 17-18 سال کی بچی بغیر دوپٹے کا, اس کا اللہ نے جسم دیا عورت والا. دوپٹہ نہیں ہوگا تو جسم نہیں دکھے گا, بھلے کپڑے کے اندر ہے لیکن دکھ تو رہا. تو باپ کیسا ہے؟ کہہ دے سن, مسلمان کی بیٹی, اس کے پاس سب سے زیادہ قیمتی چیز سونا چاندی نہیں ہوتا, روپیے ہیرے جواہرات نہیں ہوتے. مسلمان کی بیٹی کے پاس سب سے زیادہ قیمتی چیز اس کی شرم و حیا, غیرت اور پردہ ہوتا ہے. کیا ہوتا بولو, پردہ
بیٹی ہم مسلمان ہیں، اگر تو اپنے باپ کی عزت چاہ رہی تو بغیر دوپٹے کے گھر سے مت نکل جانا۔ یہ باپ کی ذمہ اور یہ ماں کی ذمہ داری ہے، ماں کی۔ اماں اپنی بیٹی کو دوپٹہ ہوتا ہے، مگر اماں کیا ہو رہا ہے یہ ٹما بنی پڑی ہے، 40-50 سال کی ہو گئی، اس کا گھونگھٹ دے گا، گھونگھٹ وہ گھومتے بیوٹی پارلر بیوٹی پارلر یہ اور کبھی رہ گئی۔ توبہ توبہ اماں باپ کی ذمہ داری، پھر بھائی کی ذمہ داری ہے بھائی۔ مگر جب تم یہاں دوسروں کی بہن بیٹی سے موبائل پر باتیں کرو گے تو اپنی بیٹی کو کیسے سدھارو، اپنی بہن کو کیسے سدھارو گے؟ جب تم ڈیجوں پہ ناچو گے، اماں چھت پہ دیکھ رہی ہے، دروازے پہ بہن دیکھ رہی ہے، بھتیجی دیکھ رہی ہے، تو بتاؤ کسے سنبھالو گے؟ پہلے خود سنبھلنا پڑے گا، بولو سنبھلنا پڑے گا یا سنبھلنا پڑے گا؟ ایسا ہوا ایک موقع پر حضرت علی سیدہ فاطمہ سے خوش ہو گئے، خوش ہونے کے بعد کہنے لگے، حضرت علی باہر سے آئے تھے نا تو ان کی پیشانی میں پسینہ تھا، سیدہ فاطمہ نے دیکھا، ہاتھ پکڑا، کہنے لگی میرے سردار ذرا بیٹھ جاؤ۔ حضرت علی بیٹھے، سیدہ فاطمہ نے اپنا آنچل لیا، جن بچیوں کی شادی ہوئی وہ سیکھ لیں، انہوں نے آنچل لیا اور علی کی پیشانی کو پوچھ لیا۔ حضرت علی کی ساری تھکاوٹ دور ہو گئی، جیسے تھکاوٹ دور ہوئی اللہ علی خوش ہوئے، کہنے لگے فاطمہ تم میرے گھر میں 3 دن بھوکی رہی، کپڑے تم نے ایسے پہنے اگر پھٹ گئے تو پیمد لگا لیا، آج میں علی خوش ہوں، مانگ لو کیا مانگا؟ فاطمہ مانگ لو، آج اگر دنیا کی دولت مانگو گی تو علی سامنے حاضر کر دے گا، آج مانگو علی، اور علی کے پاس یہ پاور بھی تھا کہ مانگو فاطمہ مانگو۔ اللہ فاطمہ نے مانگا تو کیا مانگا؟ آج کی اگر عورت ہوتی تو کیا مانگتی؟ تم گھر جا کے پوچھ لی کہ مان کیا مانگ رہی ہے تو کہہ رہی یہ منہ اور مسور کی دال، کہہ رہی 1 سال سے یہی کپڑے رگڑ رہی ہوں، اور جب کہ بکسا بھرا ہوا کپڑوں سے بکسا، اور بعض کیا کہتی نا اگر تھوڑی شریف ہوتی تم کہہ لے ماں کیا تو کہتی ایسا کر رہی ہے نا 2 تولے کا ہار منگوا دی ہمارے لیے سونے 2 تولے کا، بولے وہ ٹاپس پرانے ہو گئے تھا یہ بدلوا دے، بکوا دے گی شوہر کو، سمجھے 2 تولے کا ہار۔ مگر سیدہ فاطمہ نے مانگا تو کیا مانگا؟ سیدہ فاطمہ کہنے لگی نہیں میرے سردار مجھے کچھ نہیں مانگنا، پر نہیں آج تو تمہیں مانگنا پڑے گا، آج تمہیں مانگنا پڑے گا، مانگو۔ عورتیں نصیحت لے کے جائیں، نبی کی بیٹی نے مانگا تو کیا مانگا؟ سونا نہیں مانگا، چاندی نہیں مانگا، حضرت علی نے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا، مانگو فاطمہ۔ فاطمہ بھی پیار میں آ گیا، کہنے لگی میرے سرتاج مانگ لوں؟ کہا مانگو۔ علی بھی کمال میں اور جمال میں تھے کہ اگر سونے کا پہاڑ مانگیں گے دعا کروں گا پہاڑ کو سونا بنا دوں گا، لو فاطمہ۔ مگر فاطمہ بھی تو ایسے تھی، اگر پتھر پہ ہاتھ لگا دیتی تو سونا بن جاتا۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ زندہ باد۔ حضرت علی کہنے لگے مانگو فاطمہ کیا مانگتی ہو؟ فاطمہ بولی علی مانگ لوں۔ کہا مانگو۔ اللہ جب اتنا کہا تو علی مسکرا رہے تھے کہ پتہ نہیں کیا چیز مانگے گی۔ فاطمہ نے سر نیچے ہو کیا، رونے لگی، بیٹا باتیں نہیں میری طرف۔ فاطمہ رونے لگی، جیسے ہی فاطمہ روئی آنکھوں میں آنسو، پر فاطمہ میں نے رلایا تو نہیں، تم رو کیوں رہی ہو؟ فاطمہ کہنے لگی میرے سردار مانگلو کا مانگ لو۔ فاطمہ بولی میرے پیارے شوہر مجھے آپ کے گھر میں کبھی کسی چیز کی ضرورت اگر پڑی بھی ہے تو میں نے اپنے رب سے مانگی،
مگر میں آپ کو تکلیف دینا نہیں چاہتی ہوں کہ آج مانگ لو۔ میری بہنیں سنیں جو شوہروں کو پریشان کرتی ہے، جو شوہروں سے لڑتی ہے، اگر ایک جوڑی کپڑے نہ بنے تو گھر میں کھانا پینا حرام کر دیتی ہے، لڑائی پہ لڑائی، جھگڑے پہ جھگڑا، کبھی بچوں کو پیٹتی ہے۔ سنیں نبی کی بیٹی نے مانگا تو کیا مانگا؟ نبی کی بیٹی کہنے لگی اے میرے سردار، مجھے دولت نہیں، مجھے روپیہ نہیں، مجھے تخت و تاج نہیں، مجھے ثروت نہیں، ہیرے جواہرات نہیں، زیورات نہیں، کہا پھر کیا چاہیے؟ فاطمہ کہنے لگی رو کر کے بولی اے میرے سردار، جب میرا انتقال ہو جائے، جب میں دنیا سے چلی جاؤں، جب میری روح قبض ہو جائے، جب میں رخصت ہو جاؤں، جب میرا انتقال ہو جائے، اے علی مجھے کچھ نہیں چاہیے، بس فاطمہ یہ چاہتی ہے کہ میرا جنازہ رات میں نکالنا، میرا جنازہ دن میں نہیں بلکہ رات میں نکالنا۔ علی کہنے لگے فاطمہ تم نے یہ کیوں کہا کہ میرا جنازہ رات میں نکالنا؟ قرآن کی کوئی آیت نہیں، حدیث نہیں کہ عورتوں کا جنازہ رات میں نکالا جائے، لیکن تم نے کیوں مانگا؟ فاطمہ کا جواب سنو، اور چٹیے لہرانے والیوں، اور دوپٹہ نہ اوڑھنے والیوں، سیلفی لینے والی لڑکوں مردوں کی طرح اپنے لہنگے، اپنے غرارے، شرارے، اپنی زیبی جسم دکھانے والیوں، میری بہنوں سنو، نبی کی بیٹی نے مانگا کہا میرے سردار میرا جنازہ رات میں نکالنا۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ جب میں مروں گی اے علی، جب تک میں زندہ رہوں گی میں اپنے آپ کو پردہ کروں گی، کسی کے سامنے نہیں آؤں گی۔ جب میں مر جاؤں تو میں یہ چاہتی ہوں میرے جنازے پر بھی کسی غیر مرد کی نظر نہ پڑے، پردہ چاہتی ہوں، پردہ۔ اللہ اکبر۔ نبی کی بیٹی نے کیا مانگا بولو؟ پردہ۔ آج ہمارے گھروں میں دیکھیے بہت ہے پردہ، ونڈو پہ پردہ، چوکھٹ پہ پردہ، اسٹول پہ پردہ، میز پہ پردہ، دیوار پہ پردہ، دیوار پہ پردہ، ٹی وی پہ پردہ، بیوی پہ پردہ، ٹی وی پہ پردہ اور بیوی بے پردہ۔ جہاں ہونا چاہیے تھا پردہ وہاں نہیں ہے۔ اور بعض جگہ جو نا نئی نئی شادی ہوتی ہے تو یہ مٹو میاں جو ہے نا، مٹو میاں بس انہوں نے بھی دوڑی مونچھیں چھلوائی اور بیوی نے پہنی ساڑی یا کپڑے، شادی میں اور میک اپ کرا خوب ڈھیر سارا، اور میک اپ کرنے کے بعد شادی میں ادھر جا کے دونوں میاں بیوی کرسی پہ بیٹھ کے آمنے سامنے اب گٹر گٹر ہو رہی ہے، پوری بات دیکھ رہی ہے۔ کس کی بیٹی ہے؟ کس کا بیٹا ہے؟ شادی ہوگی، دونوں وہیں پہ بیٹھے ہوئے سارے لوگ دیکھ رہے ہیں۔ اب آگے نا ساس آگے، ساس اماں بیٹی کی یہ دیکھو تو میرا داماد کتنا اچھا ملا، کتنا اچھا ہی ہے، کتنا پیار کرتا یہ بے حیا لفنگا، یہ لفنگا اس کو اچھا بتا رہی بڑھیا، کہہ رہی دیکھو کتنا اچھا، کتنا پیار، اس کو پیار بولتے ہیں۔ یہ بے حیا، یہ بے حیا، ایک پلیٹ لی وہ اسے کھلا رہی ہے، وہ اسے کھلا رہا ہے، اور 3 مہینے کے بعد لٹ چل لیا، سب پیار گیا ہے جی، ساری چیزیں مگر سوچو کون ہے تیرا باپ مسلمان، تیری ماں مسلمان، آج ہماری بیٹی کا یاد بیچ چوراہے پہ کھڑے ہو کر کے وہاں پر بے حیائی کا یاد ہے۔ اگر ایسا شوہر جو اپنی بیوی کو لے کے گھوم رہا، بے پردہ گھوم رہا، تو وہ شوہر بھی دیوس ہے، دیوس ہے، اور نبی فرماتے ہیں دیوس جنت میں نہیں۔ ہے کوئی مائی کھڑا
جب نبی کی باتوں کو کاٹے، شریعت سے دور ہو گئے، اسلام سے. اور شادی آج کل تو لڑکے بک رہے، پہلے گدھے بکتے تھے، گدھے گھوڑے بکتے تھے، گھوڑا دولہا بک رہا، دولہا. 5 لاکھ کا منگنی ہو رہی ہے 4 لاکھ میں، 5 لاکھ میں. بات غریب کی بچی 500 روپے کماتا ہے، 4-5 بیگھے زمین، اگر 3-4 لڑکیوں کہاں سے شادی ہوتی؟ اس دور میں تمہارے یہاں کا مجھے پتہ نہیں ہے، مگر مغنی میں 2 لاکھ 3 لاکھ لڑکے والے مانگتے نہیں مانگتے، منہ پاؤ مانگتا ہے. پہلے گدھے بکتے تھے، گھوڑے بکتے، اب دولہا بھی بک رہا ہے. شرم آنی چاہیے، شرم. کوبڑے بلٹ مانگ رہے ہیں، کوبڑے بلٹ. اس خود چل لے آئیے اور بلٹ مانگ رہے ہیں. اس کوبڑے سے پوچھو تیرا کولا ہے ادھر اور بلٹ کی گدی ادھر کھائے پہ رکھے گا. اس کوبڑے کو کیا ہوا؟ ناک سنبھل نہیں رہی ہے، ریٹ پکڑی کا، ڈھنگ کا نہیں، صورت کا نہیں، شکل. بلٹ لے گا، بلٹ لڑکے بیچے، لڑکے کہاں بیٹھے ہو ابا جو ہوتے ہو پہلے بات نہیں ہے، بچولی اب بات 2.5 لاکھ سے کم میں بات نہیں بنے گی. 2.5 لاکھ سے کم میں ایسا کرو، ایک کٹورا لے کے جو یہ مانگ رہے ہیں ان سے کہیو کٹورا لے کے کپڑا بچھا کے مسجد کے گیٹ پہ بھیک مانگ لے. بھکاری لڑکیوں کی زندگی برباد. خوبصورت لڑکیاں گھر میں بیٹھی، بیچارہ غریب باپ کہاں سے لائے گا بیٹا، کہاں سے لائے گا؟ اور کہتا ہے اسٹینڈنگ میں کھانا چاہیے، اسٹینڈنگ میں. میرے جھول میں کھانا ملے گا، 5 طریقے کا کھانا. بارات جائے گی 300 آدمی، بسیں بھر کے جا رہی، ڈکیتی ڈال لو. توبہ. ویسے جب جلد کا نبی کا غلام ہے، نبی اتنے ڈنڈے پڑے گے قبر میں، اتنا مارا جائے گا کچھوں سے کہ ٹھیک ہو جائے گا. کیا ہے نبی کے پاس کیا نہیں تھا؟ کیا دیا تھا جہیز میں؟ چکی، مٹی کی پلیٹ. کہاں گیا طریقہ تمہارا؟ حضرت عمر 22 لاکھ مربع میل کے بادشاہ تھے. کتنے لاکھ کے؟ 22 لاکھ مربع میل کا بادشاہ. تم کس کھیت کی مولی ہو؟ 2-3 بیگھے زمین ہے، چھت میں گڑوں کو بلٹ مانگ رہے آپ. منہ پھاڑ کے 4 کلو کی لے گا، 4 کلو کی. اتنا وہ راجگیر ہوتے ہیں مستری جو بنانے والے، کام چل رہے تھے میرے یہاں گھر رامپور میں، تو ان کی شادی نہیں ہوئی. ایسی مزدوری سے انہوں نے کہتے بولے میاں صاحب ان کی شادی. میں نے کہا ہاں بھائی شادی کیوں نہیں ہوئی؟ تو بولے حضرت اپنے جوڑ کا نہیں ملا رہی. میں نے کہا اچھا تمہارا جوڑ کیا یہ بھی اور بتا دو. وہ لڑکے ہنس گئے، بولے حضرت یہ بلٹ مانگ رہا، بلٹ. میں نے کہا مستری صاحب کنی بک جائے گی، کنی. 450 روپے کی مزدوری پہ آئے ہو، 100 کلومیٹر بلٹ نہیں چلے گی اتنے میں. ذرا سوچنے کی بات ہے. ہوگا اور چلو مل بھی گئی بلٹ اور اللہ نے 3 بیٹی دے دی تو کہاں سے لاؤ گے بلٹ؟ شرم کرنی چاہیے. اچھی لڑکی گھر میں لاؤ جو قرآن پڑھنے والی ہو، نماز پڑھنے والی ہو، جو پردے میں رہنے والی ہو، اس کو گھر میں لاؤ. بلٹ ملے یا نہ ملے، اپاچی ملے یا نہ ملے، 4 پہیوں کی ملے نہ ملے، میں دعویٰ کرتا ہوں نماز پڑھنے والی بچی، قرآن پڑھنے والی بچی، شرم و حیا غیرت سے رہنے والی بچی، چاہے لائے یا نہ لائے مگر سیدہ فاطمہ کا کلچر لے کے تمہارے گھر میں برکتیں آئیں گی. برکتیں اللہ برکتیں فرمائے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ برکتیں آئیں گی. بھکاری کے کب تک مانگو گے؟ کسی کے دیے ساز تک پھول پڑا؟ بولو. یہاں میواتی لوگ زیادہ رہتے ہیں، سب میوات، اور میواتیوں میں بھی یہ مانگ تانگ بہت چل رہی ہے، کیونکہ میرے یہاں قریب میں نرسوا اور وہاں رشتہ داری بھی ایک ساتھ مجھے دکھائی دے رہی ہے. کہاں
ہاں وہ پتر یہی کہ میں نے آپ کیا کرا کوئی رشتہ دار ہے آنر سوئے اچھا داماد ہے ہاں سمجھ میں آ رہی ہے آج تم چلا دن پیٹ گرم کر دو جو ہوگا دیکھا جائے گا یہ بیچارے چٹا رہے ہیں دیکھو زبان کوئی بات نہیں تم میری اچھا بات سمجھ میں آ رہی ہے ہاتھ اٹھوا لو ایسے رہنے دو چلو ایسے رہنے دو توجہ اس لیے یہ باتیں بتا رہا ہوں ہو سکتا کسی کے دل پہ ٹھیس عورتیں ہیں عورتیں جو ماں ہے ماں وہ بہو بنانے کے لیے جب دیکھنے جائے نا لڑکی کو تو یہ اماں جو ہے نا وہ بھی دیکھنے نہیں جا رہی پہلے پتہ نکال لیتی ہے جھمکیاں مل رہی نہیں مل رہی کہتی کنڈل مل رہے کنڈل 1 تولہ سونے اس اماں کو چاہیے اور اچھا بعض لڑکی والا بھی ایسے ہی ہے پہلے ہی کہہ دیتا پہلے ہی ابھی لڑکی کا نہ رشتہ ہوا نہ کچھ سمدن کو جھمکی اور کنڈل پہلے پہنچا دیے اس سے پوچھو نکاح سمدن کا یا بیٹی کا ذرا سوچنے کی بات ہے گاؤں میں اس لیے تقریر کر رہا ہوں گاؤں میں یہ ماحول چاہتا ہے گاؤں میں ماحول بعض جگہ شادی میں داماد میں تمہارے تو داماد بھی بڑے اچھے ہیں الحمدللہ سمجھے اور انہی کی وجہ سے میں تم تک پہنچا ہوں بعض جگہ نا داماد اینٹ جاتے اینٹ گھر میں کھانے کو نہیں ہے سالے کی شادی میں بولے بینڈ باجا جائے گا بینڈ باجا نہیں جائے گا تو میں نہیں بیٹھی اس داماد کے ڈنڈے پڑے گے جو ٹھیک ہو جائے گا بینڈ باجا لڑکی والا کہہ رہا میرے یہاں ناچ گانا نہیں ہوتا جو کرنا اپنا یا کرو کچھ بھی کرو تو داماد اس پہ آ جاتا ہے یا تو رشتہ ہوگا یا پھر تمہاری بیٹی تمہارے گھر کیا کریں تمہیں اللہ رسول کا واسطہ اگر کوئی ایسا داماد ہو آج کے بعد یہ بات مطلب ہمیں سب کو سدھرنا پڑے گا تبھی ماحول سدھرے بولو مجھ سے وعدہ کرتے انشاءاللہ بولو انشاءاللہ اگر ان چیزوں پہ چلے ہمارا اپنا تو صحیح بتا رہا ہوں کامیاب ہو جائے ورنہ لوگ ہم پہ تھوک رہے ہیں لوگ ہم پہ ہنس رہے ہیں پہلے سب سے اچھا مذہب اسلام تھا پہلے لوگ ہمارے ہاتھ چومتے تھے اگر کوئی ہندو غیر مسلم کہتا تھا ایسے ایسے کپڑے دیکھ آج ایسے ہو سکتا ہے ایسے مسلمان کورونا لگا دے آج ایسے ہو جاتے وجہ جانتے ہو وجہ کیا ہم نے خود محلے کا لڑکا محلے کی لڑکی کو تکریا اب کون کس کی عزت کرے گا شادیوں میں جا رہے ہیں بعض نوجوان کو تو یہی کام ہے ڈھونڈتا پھر رہا جیسے بورا ہاں معاف کرنا میں ذرا جملے کر رہے ہو رہے ہو مگر اس لیے بول رہا ہوں گاؤں میں تقریر ہو رہی ہے میری تاکہ کسی کے دل پہ ٹھیس لگ جائے اور وہ سوچے کہ حاجی صاحب اچھ کو جا رہے تھے وہاں پہ یہ باتیں ہمیں سننے ملی تھی اور بہنیں بھی سن لیں جب تک اگر نا کسی بہن کی طرف سے نرمی نہیں ہوگی نرمی سمجھ رہے ہو اشارہ نہیں ہوگا یا تھوڑی نارمل نہیں ہوگی اس وقت تک مجال نہیں ہے کہ کوئی لڑکا اشارہ کر دے اگر کر بھی دے دھوکے سے نکالے چپل نا چاند پہ دو کہ تیرے گھر میں تیری ماں بہن نہیں دوسرے دن کو ٹھیک ہو جائے گا اس کی چاند کے بال ہو جائیں گے مگر جب پورا موقع مل گیا کپڑے ایسے پہن رہی ہے فوٹو کھینچ رہا ہے لڑکے باہر میں اشارے کر رہا ہے وہ اور آگے اسی لیے میں نے کہا بیٹیوں کو موبائل مت دینا موبائل سے کوئی بھی فائدہ نہیں ہے بیٹی کو موبائل دینے کی ضرورت بالکل نہیں جس کی بچی پڑھ رہی ہے نا چھوٹی بچی ہے موبائل کے ذریعے پڑھائے ماں ہے باپ ہے اب 14 سال کی 15 سال سب پہ اپنے اپنے موبائل 10 روپے کمانے کے لائق نہیں 10,000 کا موبائل چلا رہا تو کیوں چلا رہا بھائی اب باہر دیکھتے ہی اماں کو بگڑنے والی چیز اپنی بیٹی کو اگر دینا ہے تو سیدہ فاطمہ کی زندگی دو سیدہ فاطمہ کا طریقہ دو بیٹیوں کو بتاؤ بیٹی نبی کی بیٹی نے کیسے کپڑے پہنے غوث پاک کی بیٹی نے کیسے کپڑے پہنے غریب نواز کی بیٹی نے کیسے ایک کو بھی پتہ نہیں ہوگا
اگر کسی کی شادی ہو جائے تو پہلے موبائلوں میں چھانٹ کے رکھ لیتی کیسے مہندی لگاؤں گی، کون سے کپڑے کھینچ کے فوٹو کھنچواؤں گی، کیسے بال بناؤں گی، بال بنانے والی الگ آئے گی، مہندی لگانے والی الگ آئے گی، اور جو رہ بچا تھا نا وہ کاندھے پہ اتنی بڑی مووی رکھ کے وہ فوٹو لیتا تھا. اور عورتیں فوٹو کے چکر میں اگر دوپٹہ اوڑے بھی تو دوپٹہ کا فوٹو اچھا نہیں آ گیا، ننگا کر دیا، بے حیا. 3000 روپے دے کے 3 لیتا 4 لیتا پتہ نہیں، اندازے بتا دیا میں نے، جو بھی لیتا 3-4 ہزار روپے لے کے شادیوں میں بیاہ میں جو یہ مووی بنوا رہا ہو نا تم، یہ مووی جو ہے کس کو بنوا رہا ہو؟ بہن بیٹی کو ننگا کرنا کیا؟ کس کے لیے بنوا رہے ہو؟ وہ چاہتا ہے وہ اپنا اجالا لے کے جو بھی اس میں رکھا ہوا کاندھے پہ رکھ کے اب فوٹو کو یوں ٹانگ ٹیڑھی کر کے کھنچوا رہی ہے، کوئی دوپٹہ ہٹا کے کھنچوا رہی ہے، کوئی بال لہرا کے ننگا کر دیا. 3-4 ہزار روپے دے کے شرم آیا ہے کا نہیں. باپ سن لے، بھائی سن لے، بیٹیوں کو پردے میں رکھو ورنہ ایک دن وہ ہوگا کہ یہ بیٹیاں ہمارے گھروں میں صحیح و سالم. آج بھی کتنی ایسی ہیں. پہلے پرانی لڑکی تھی، باپ سے پوچھو، اگر باپ کی غلطی سے نا کسی ایسے شخص کے گھر میں شادی ہو گئی ہے جو عورت کے لائق نہیں تھا، میرا مطلب سمجھ رہے ہو، جو نامرد تھا، مطلب سمجھ رہے ہو، مگر اس بچی نے زندگی میں منہ نہیں کھولا، پوری زندگی اسی کے گھر میں کاٹ دی اور دامن پہ بھی داغ آنے نہیں دیا. اور آج تو دھمکی دے رہی ہے، دھمکی دے رہی ہے ماں کو، رشتہ ہوا ہوگا ورنہ بھاگ جاؤں گا. اور یہ جو لفنگا نا یہ چوہے مارنے کی دوا دی ہے، دے کھا لوں گا مر جاؤں وہی رشتہ ہوگا. یہ حالات ہو گئے. میری بات تمہیں تھوڑی بری لگ رہی ہوگی مگر اس لیے کہہ رہا ہوں یہ باتیں یہاں پر یہ موقع مل رہا مجھے گاؤں دیہات میں تقریر کرنے کا، یہ زیادہ ماحول، ورنہ اسٹیج پہ تقریر ہوتی الگ ہوتی ہے، اس لیے یہ موقع ہے. میں یاد رکھو بہنیں بھی اور بھائی بھی، ہمیں اپنے آپ کو سدھارنا. اگر ہم صحیح ہیں تو کوئی مائی کا لال سچ میں ایک دن والو سچ میں. اس لیے اپنی بہنوں کو بھی کہہ کر کے جاؤں گا، اپنی بچیوں کو کہہ کر کے جاؤں گا، خدا را میری بچی ہے، میری بہنیں، میں اسلامی رشتے سے تمہارا بھائی ہوں، سمجھے، دیکھ تمہاری طرف رہوں مگر میری بہنیں سمجھے اس بات کو. خدا را تم اپنے جسم کو میں دیکھنے دینا، میری بچی جہاں بھی آواز سن رہی ہے، خدا را تم ساتھ میں رہنا. عورت یار اتنی شاندار چیز ہے، عورت ہے وہ غوث پاک کو ولی کو جنم دینے والا مرد نہیں ہے، عورت ہے. حضرت علی کو جنم دینے والا مرد نہیں، عورت ہے. غریب نواز کو جنم دینے والی عورت ہے. ارے عورت ہے. حاجی حج کرنے کے لیے جاتا ہے تو خانہ کعبہ کا طواف کرتا ہے. جب عورت ارادہ کرتی ہے تو خانہ کعبہ اس کے گھر کے ساتھ. رابعہ بصریہ یہی وہ عورت ہے. آپ جانتے ہوں گے کہ اگر عورت صحیح بچے کی پرورش کر دے تو دنیا کا کوئی ایسا انسان نہیں ہے، مگر عورت ہے جب پیدا کرتی ہے تو اپنے پیٹ سے ولی پیدا کرنے والی عورت ہے، غوث پیدا کرنے والی عورت ہے، قطب پیدا کرنے والی عورت ہے، حافظ پیدا کرنے والی عورت ہے، قاری پیدا کرنے والی عورت ہے. مگر وہ عورت مردوں کی طرف اشارہ کرنے والی نہیں تھی، کتے بھونکانے والی نہیں تھی، دوپٹہ اتارنے والی نہیں تھی، جسم دکھانے والی نہیں تھی، وہ غرارے شرارے فیشنیلے کپڑے پہننے والی نہیں تھی. وہ عورت تھی پردے میں رہ کر کے رات کو درود پڑھنے والی عورت تھی. شام کو سوتی تھی تو قرآن پڑھ کے سوتی تھی، صبح کو اٹھتی تھی تو قرآن پڑھتی اٹھتی تھی. جب بچہ پیدا ہوتا تھا تو حافظ قرآن. وہ غوث پاک کی ماں ہے، پیٹ میں بچہ 18 پارے پڑھ رہی ہے صبح سے شام تک. اب تو پیٹ میں بچہ سیریل دیکھ رہی ہے، پڑھوی سیریل. اب تو ٹی وی نے موبائل، پھر رات کو وہ دیکھتے دیکھتے بھوت سو گئی. اب صبح کو دیکھ رہے خواب میں شوہر سے کہہ رہی ہے پتہ نہیں مجھے رات بھر بھوت دکھا دی. کسی میاں سے تعویذ لے لو میاں. اور بعد میاں بھی اتنا بڑا والا اللہ مار لوٹ کے لوٹ گئے، سمجھے. اب تعویذ کام کرے. غوث پاک کی ماں ہے،
غوث پاک پیٹ میں برتن مانج رہی ہیں، قرآن پڑھ رہی ہیں، اللہ جھاڑو مار رہی ہیں، قرآن پڑھ 18 پارے صبح سے شام تک پڑھ دیتی ہیں، اور جب غوث پاک پیدا ہوتے ہیں تو 18 پاروں کے حافظ قرآن بن 18 پاروں کے۔ لڑکیے بھی اپنے ماں باپ سے کہہ دیں کہ ہمیں لفنگا لڑکا نہیں چاہیے، ہمیں چاہیے دیندار چاہیے۔ بعض لڑکیاں اپنے ماں باپ کو کوس رہی ہیں، اے اللہ تو نے ہمیں غریب کے گھر میں پیدا کر دیا، بیچاری کے 3-4 رشتے چھوٹ گئے، ایک جگہ رشتہ ہوا 3 لاکھ مانگے، ایک جگہ رشتہ ہوا 2.5 مانگے، ایک جگہ 3.5۔ اب جس لڑکی کے 3-4 رشتے چھوٹ جائیں تو گاؤں میں اس کی مذاق بننے لگتی ہے۔ وہ لڑکی پھر یہ کہتی ہے یا تو میں زہر کھا لوں یا مر جاؤں، صرف تمہارے ننگے پر بھکاری پر 3 لاکھ روپے جمع ہو، جبکہ محلے میں سب سے خوبصورت ہے، سب سے اچھی ہے، نماز پڑھنے والی ہے، پر جو صحیح معلوم لڑکی ہونی چاہیے وہ ہے وہ۔ مگر تمہیں دولت چاہیے، کتنی لڑکیاں جوانی سے اوپر گزر گئی، کیا اس کا حساب دینا نہیں پڑے گا؟ مانگنے والوں سے اس لیے کہوں گا اللہ نے تمہیں بیٹوں کی دولت دی ہے تو ایمانداری سے۔ کون باپ ہے یہ نہیں چاہ رہا کہ میں اپنی بیٹی کو دے دوں؟ جب بیٹی کے لیے ہے یار اتنا پیار کرتا، کوئی باپ بیٹی سے بچا کے رکھے گا؟ تم مانگو گے تبھی دے گا وہ، جتنی اللہ اسے ہمت دے گا وہ دیتا، جتنی اللہ اسے وسعت دے گا کوئی بھی بیٹی سے بچا کے نہیں رکھتا۔ اس بات پر غور کرنا، توجہ کرنا، یہ بہت زیادہ بڑا پھیل ہے۔ جب بچی صحیح ہوتی تو میں بچیوں سے کہہ کر کے جاؤں گا کہ وہ بھی اپنے ماں باپ سے ڈیمانڈ رکھتے اور کہہ دیں کہ ہمیں شریف بچہ چاہیے، نمازی چاہیے، جو کچھ نہ مانگے وہ چاہیے۔ وہ تو کوئی بچی سے محبت تھوڑی کر رہا ہے، تمہاری دولت سے محبت کر رہا ہے، تمہاری دولت سے۔ ایک لڑکی کی بات یاد آ رہی، سنا دو۔ ایک لڑکی کی دل میں ایسی تقریر سن کے نا تمنا ہوئی، تو اس نے نماز پڑھتی تھی اور دعا کرتی تھی، اے اللہ تو میری شادی کرائے نا تو کسی حافظ قرآن سے کرا، کس سے کرا دینا بولا؟ اب دعا کر رہی ہے، اے اللہ میری شادی کسی حافظ قرآن سے کرا دینا، مگر کسی کو بتایا نہیں، بس اللہ سے مانگ رہی کہ حافظ قرآن سے کرا دینا۔ ایک رشتہ آیا، اچھا تھا، لڑکا شریف تھا، باپ نے پوچھا کہ بیٹی رشتہ آیا کر دوں، تمہاری کیا مرضی ہے؟ میری تو مرضی ہے۔ تو لڑکی شریف تھی، ابا کی مرضی دیکھی، اماں، لڑکا بھی ٹھیک تھا، سب باتیں صحیح تھی، حافظ نہیں تھا مگر تھا نمازی۔ کہا ٹھیک ہے ابا جیسے آپ کی مرضی۔ اپنی جو تمنا تھی نا دل میں دبا گئی، شرم کے مارے کہا بھی نہیں، ایسی لڑکیاں ہیں دل میں دبا رہی مگر پھر بھی اندر اندر کڑ رہی ہے، اللہ میری دعا قبول نہیں، میں نے کون سا ایسا گناہ کیا، پاپ کیا، اے اللہ میری دعا قبول نہیں۔ نکاح ہو گیا، شادی ہو گئی۔ پہلی رات شوہر جب آیا تھوڑی مایوس تھی، شوہر کا چہرہ دیکھا، سلام کلام ہوا، کہا دیکھو تم مجھے مایوس دکھ رہی ہو، کیا بات ہے؟ تم مجھ سے خوش نہیں ہو، مجھ سے راضی نہیں ہو نکاح پر، یا میرے گھر میں رہنے سے راضی نہیں؟ نہیں ایسا کچھ بھی نہیں، میرے باپ نے مجھ سے پہلے پوچھا تھا، میں نے رضا دی، میری مرضی سے شادی ہوئی، میں نے اجازت دی ہے تبھی نکاح ہوا، تو پھر مایوس کیوں ہو؟ کہا دیکھو اب تو میرا آپ سے نکاح ہو گیا اور میں آپ کی ہوں اور آپ کی رہوں گی، سر سے لے کر پاؤں تک آپ کے حوالے ہوں۔ میں نے دعا مانگی تھی، تمنا کی تھی، وہ تمنا پوری نہیں ہوئی ہے، اسی کا افسوس ہے، باقی اب میں آپ کے گھر میں خوش ہوں، میری کوئی غلطی ہوگی، کوئی گناہ ہوگا وہ قبول نہیں ہوا۔ کہا کیا تمنا تھی، کیا آرزو تھی؟ کہا تم سے میں کچھ نہیں چھپاؤں گی کیونکہ اب تم میرے شوہر ہو، اب نہیں چھپاؤں گی۔ کہا میں نے یہ تمنا کی تھی، یہ دعا کی تھی، اللہ جو میرا شوہر بنے وہ حافظ قرآن ہو۔ شوہر خوش ہو گیا اور آنکھوں میں آنسو آ گیا، آنے کے بعد کہنے لگا سنو مجھے اتنی نیک بیوی ملی، پتہ نہیں کون سی ایسی بیوی، اتنی نیک بیوی، مگر سنو یہ تمنا تمہاری پوری ہوئی۔ کہا کیسے؟ کہا انشاءاللہ
میں تمہیں اس وقت ہاتھ لگاؤں گا جب حافظ قرآن ہو جاؤں گا۔ اس سے پہلے ہاتھ نہیں لگاؤں گا۔ کہا نہیں میرے سرکار میری اجازت، کہا نہیں تم سے ناراض نہیں مگر تمہیں میری مدد کرنی پڑے گی۔ کہا میری جان حاضر ہے تمہارے لیے۔ بیوی بولی جان حاضر ہے۔ کہا میری مدد کرنی پڑے گی۔ کہا کیا؟ کہا مدد یہ کرنی پڑے گی میں صبح کو نکل جاؤں گا بتائے بغیر کسی کو تو تمہیں گاؤں کی عورتیں کھا جائیں گے۔ سب سے پہلے میری بہنیں آئیں گی، میری ماں آئے گی کیونکہ وہ مجھ سے محبت کرتے ہیں۔ وہ کہیں گی میرا بھائی کہاں؟ تم جواب نہیں دو گی تو وہ تمہیں پوچھیں گی، کوئی کہے گی یہ ڈائر ہے، کوئی کہے گی یہ منحوس ہے، کوئی کہے گی کہ یہ کھا گئی، کوئی تمہارے میکے والے مجھے کہیں گے لڑکے کو لڑکی پسند نہیں تھی بھاگ گیا، کوئی کچھ کہے گا، کوئی کچھ، ساری باتیں برداشت کرنا ہے، جھیلنا ہے، میری مدد کرنا ہے۔ اگر جھیلو گی تو میں صبح کو نکل جاؤں گا حافظ قرآن بن جاؤں گا۔ بیوی کے پاس اور بڑا امتحان، شوہر چلا گیا، صبح کو دیر ہو گئی نہیں اٹھی، جب نہیں اٹھا بہن نے کہا اٹھتے بھیا اٹھو، دیکھا تو بھیا کہاں، بھابھی بھیا کہاں؟ اب چپ بتاؤ نا کہاں ہے؟ چپ کہا یہ اسی کے کام، اس نے کچھ کہا بھاگ گئے، کیوں بھاگے؟ گاؤں میں چرچوڑ، ایسی بات ہونا تھی، گاؤں میں ہوا پھیل گئی، کوئی بولا اسے مار دو، کوئی بولا ہم اس کا کیا کریں ہمارا بیٹے نہیں ہے، کوئی کچھ بولا، کوئی کچھ بولا۔ رو رہی ہے لڑکی، کہہ رہی ہے اللہ بہت بڑا امتحان، اور رو رو کر کے دعا کر رہی ہے اللہ میرے شوہر کی حفاظت کر۔ یار ایسی بھی بیوی ہوتی ہے، رو رو کر کے کہہ رہی ہے، اور آج لڑ رہی ہے اپنے شوہر سے، کہہ رہی ہے اللہ میرا شوہر کی حفاظت کر۔ نمازیں پڑھ رہی ہے، رو رہی ہے، سورہ نور سورہ طٰہٰ پڑھ کر رو رہی ہے، دعائیں کر رہی ہے اللہ تیرے محبوب کی بیٹی نے کہا کہ جو بیوی یہ دو سورتیں پڑھ کے اپنے شوہر کے لیے دعائیں کرتی ہے تو اس کی دعا الفاطمہ کی طرح جیسے علی کی حق ہوتی ہے ایسے ہوتی ہے۔ اے اللہ میری دعا قبول کر لے۔ اللہ شوہر ادھر گھوم رہا، بیوی کو نہ کھانا کتوں کی طرح کھانا دیا جائے، بیچاری برداشت کی، آج کی لڑکی برداشت کرے گی مگر شوہر کے لیے، اور آج کی تو دھوکہ دے رہی ہے۔ شوہر بیچارہ سعودی عرب چلا گیا، یا شوہر کہیں چلا گیا، یہ دوسروں سے موبائل پر باتیں کر رہی ہے، دوسروں سے ایس ایم ایس پکڑے جا رہے ہیں، دوسروں سے کالنگ پکڑی جا رہی ہے، ویڈیو پکڑی جا رہی ہے۔ شرم آنی چاہیے، وہ مسلمان کی بیٹی رو رو کے دعائیں سوکھ کے کاٹا ہوگا اور کہہ رہی ہے اللہ تجھے فاطمہ کا واسطہ، تجھے کربلا والوں کا واسطہ، تجھے نبی کے بچوں کا واسطہ، اے اللہ میرے شوہر کی مدد کر دے۔ شوہر قاری صاحب سے دور نکل گیا، کہ قاری صاحب میں حفظ کرنا چاہتا ہوں، کتنے دنوں میں کروں گا؟ 3 سال میں، بہت زیادہ، میری بیوی کو لوگ مار دیں گے، دل میں سوچا کیسے برداشت کر رہی ہوگی، یہ بھی دعائیں کر رہا۔ دوسرے پاس گیا، بولے 2 سال میں، تیسرے کے پاس گیا 1 سال میں، بیوی 3-4 دن گزر گئے، کھا نہیں رہی ہے اور کہہ رہی ہے پتہ نہیں میرا شوہر کس حال میں ہوگا، اے اللہ میرا شوہر کیسا ہوگا، اے اللہ میرے شوہر کی مدد کر دے، تجھے فاطمہ کا واسطہ۔ بیوی کی دعائیں قبول ہو گئی۔ راستے میں فقیر مل گیا، فقیر ملا، شوہر سے کہنے لگا بیٹا تم جس کام سے آئے ہو کسی مدرسے میں نہیں، یہاں سے 17 کلومیٹر بغداد ہے، وہاں پہ بڑے پیر عبد القادر جیلانی رہتے ہیں، جاؤ بڑے پیر کے پاس چلے جاؤ، غوث پاک کے پاس چلے جاؤ، وہاں تمہارا کام بن جائے گا۔ یہ جیسے ہی پہنچا بڑے پیر مسکرا کے بولے او نئے دلہ آ گئے، آ جاؤ، بولو کیا چاہیے؟ آنکھوں میں آنسو ہے، کہنے لگا میری بیوی نے پتہ نہیں کھانا کھایا یا نہیں کھایا، 3-4 دن سے پریشان ہوگی۔ کہا بڑے پیر صاحب میں حافظ بننا چاہتا ہوں۔ کہا کتنے دنوں میں بنو گے؟ وہ کہنے لگا سرکار 6 مہینے میں بن جاؤں گا۔ بڑے پیر بولے نہیں زیادہ ہے، اور
कम करो। पहले वो कम करा रहा था, अब बड़े पीर बोले कम करो। इधर बीबी की दुआएं काम कर रही है, कहा कम करो। जब इतना कहा बड़े पीर साहब मैं 3 महीने में, कहा नहीं और कम करो, कहा 1 महीने में। मगर डर था याद कैसे करूंगा, उसे क्या पता था अब तू याद नहीं करेगा, अब तो बड़े पीर तुझे पढ़ाएंगे नहीं, घोल के पिलाएंगे। ये गौसे आज़म है, तो और कम करो, का 15 दिन का और कम करो, का 10 दिन का और कम करो, का 5 दिन। बड़े पीर बोले अरे हटा, 2 मिनट रह गए नमाज में, जब वुजू बना के आ जा, मेरे पीछे नमाज पढ़ ले, हाफिज़ कुरान हो जाएगा। अल्लाह अल्लाह, उसने वुजू बनाया, बड़े पीर के पीछे नमाज पढ़ने खड़ा हुआ, और जब दहनी तरफ बड़े पीर ने सलाम फेरा, 15 पारों का हाफिज़ कुरान हो गया। बाईं तरफ फेरा, 15 पारों का हाफिज़ कुरान हो गया। बड़े पीर बोले जाओ, ये तेरा कमाल नहीं है, अरे तेरी बीवी मेरी दादी फातिमा का वास्ता दे रही है। कसम है रब्बे जुल जलाल की, अगर जो लड़की मेरे खानदान का वास्ता दे दे, अब्दुल कादिर हाफिज़ ही नहीं, उसे आलिम भी बना देगा। सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह। मैं सोच रहा था जज्बात में ना हूं, ऐसे ही बातें बता के चला जाऊं, मगर प्यारो ऐसी भी लड़कियां जिन बहनों के शौहर अगर बदचलन हो, कैसे बताऊं, चलो किसी इशारे करूंगा पूरा समझ, किसी दूसरे के घर जाते हैं, ठीक है, या शराब पीता, या जुआ खेलता, या गैर औरत से ताल्लुक रखता, अपनी बीवी की नहीं सुनता। बहुत प्यारा अमल बता के जा रहा हूं हाजी साहब के मौके पर, सुनना चाह रहे हैं? या किसी की बीवी बदचलन, अल्लाह ना करे, किसी की बीवी बदचलन, शादी हो गई, कई बच्चों की अम्मा हो गई, आज भी दूसरों से मोबाइल पर बातें करती है, या शौहर का कहना नहीं मानती, या मान लो किसी के बच्चे वफादार नहीं, बच्चे कहना नहीं मानते। बहुत प्यारा अमल बता के जा रहा हूं, और तकरीर खत्म। तकरीर थोड़ी आपकी मुलाकात भी होगी, और ये सब आपकी मोहब्बत है। सुनो, बता दो अमल, बहनें सुन लें। ये नूरुद्दीन मंजर साहब चले गए, अभी भी मुश्किल से 5 महीने निकलो। एक फोन आया मेरे पास बनारस से, क्योंकि मेरी तकरीर सुन, शरीफ घर था, उनके घर का एक लड़का हिजड़ों में पहुंच गया, समझ गए आप? वो मर्द था मगर ऑपरेशन करा के लड़की बनना चाह रहा था। अब इज्जतदार घराने के लिए तो बेइज्जती, माँ रो रही थी बहुत। उनने सुनी तकरीर मेरी, मुझे फोन करके से साहब मैं ऐसे ऐसे वो बोल रही हूँ, कोई ऐसी कुरान में आयत हो तो बताओ। उसने मेरी तकरीर जो मैंने कैंसर पे की है ना, वो सुनी, कहा कुरान की कोई आयत हो तो बता। मैंने कहा हाँ बेटा है, मगर अमल कर लो तो बताओ। बोली मैं तो 3 महीने पलट के दिया, वो लड़का घर वापस आ गया, सारी चीजें से तौबा कर। सुभान अल्लाह। अमल क्या अमल, पूरी दुनिया गलत हो सकती है मगर कुरान का अमल गलत नहीं हो सकता। किसी की बीवी हो, किसी का शौहर, किसी के बच्चे हो, सुन ले। जुमेरात के दिन रोजा रखें, पहले तो गुनाहों से तौबा करें और नमाज पढ़ने का वायदा करना। जुमेरात के दिन रोजा रखें, रोजा रखने के बाद कब्रिस्तान से मिट्टी मंगाएं, कब्रिस्तान से थोड़ी सी मिट्टी, एक कागज पे शौहर का नाम, आगे उसकी माँ का नाम, या अगर बच्चा गलत है बदचलन तो बच्चे का नाम, उसकी माँ का नाम, या बीवी है तो बीवी का नाम और उसकी माँ का नाम कागज पे लिख के रखे। असर की नमाज के बाद रोजा है, सूरह यासीन 1 मरतबा पढ़े, और पढ़ने के बाद 1 चुटकी मिट्टी उठाए, उठाने के बाद और कहे या अल्लाह
جیسے اس قبرستان کے مردے ہیں ایسے ہی میرے شوہر کا فلاں عورت سے یا شراب سے یا کوئی بھی چیز اس سے دل مردہ ہو جائے اور اس کے نام پہ ڈال دیں 7 مرتبہ سورہ یاسین پڑھ کے 7 چٹکی ڈال دیں اور 7 جمعرات تک کرنا انشاءاللہ جسے جسے بتایا اور جس نے یہ کام کیا 7ویں جمعرات پلٹ کے نہیں آئی اس کا کام ہو گیا آج کے بعد قرآن کو سینے سے لگاؤ یہ میری بہنیں بچی موبائل نہیں بیٹا تم تو بہت قسمت والی ہو تم ان ناچنے والی عورتوں کی طرح اپنا جسم تم تو سیدہ فاطمہ کی کنیز ہو غوث پاک کی بیٹی کو دیکھو غریب نواز کی تم تو ایسے خاندان کی ہو مسلمان کی بچی ہو سب کچھ ہمارے یہاں تو ہے وہ تو کنجڑی ہے کنجڑی تو ناچنے والی ان کا کیا بھروسہ ہے ان کی طرح بن رہی ہو تم اپنی طرح بنے آج سے جو فیشنیلے کپڑوں میں آگ لگا دینا اور بتا دینا ہم مسلمان کی بیٹی ہیں آج کے بعد ہم عمل کر کے دکھائیں گے انشاءاللہ بولو انشاءاللہ حاجی صاحب حج کے لیے جا رہے ہیں حاجی صاحب ان کی ہاں ماشاءاللہ ان کے اہلیہ بھی حجن دل توڑ دینا انشاءاللہ دل سے عہد کر کے جانا حاجی صاحب کہ آج کے بعد اپنے ہاتھ سے آنکھ سے زبان سے کسی کو تکلیف نہیں دوں گا کتے تک کو تکلیف نہیں دوں گا سمجھ میں آ رہی کتے تک کو تکلیف نہیں دوں گا انشاءاللہ تمہارا حج ان کا نام سنا ہوگا ابو علی شاہ قلندر کا جن کا پانی پت میں مزار نصیحت کر کے جا رہا ہوں آپ کو وہ حج کو جا رہے تھے ان کے پیر و مرشد کے پاس گئے بولے حضور کچھ نصیحت کر دو حج کو جا رہے بولے تکلیف آنکھ سے ناک سے منہ سے ہاتھ سے کسی کو کتے تک کو تکلیف مت دینا گھر میں بھیڑ تھی لوگ ملنے جا رہے تھے جاتے جاتے ایک کتا بیٹھا ہوا تھا ایسے کر کے کھاتا ہوں اس کے اس پہ پہنچڑ گیا ٹوٹ گیا انہیں پتہ ہی وہ کہہ کرتے ہو رہی نکل گیا حج کر کے آئے تو پھر دیکھا سمجھے پھر جب پیر کے پاس گئے تو دیکھا تو پیر کے یہاں پٹی بندی ہوتی پانی میں بھگو کے پٹی باندھ رہے بولے سرکار میں گیا تھا ٹھیک کیا ہو گیا ہاتھ کا ٹوٹا تو پیر بولے خود ہی پاؤں رکھتا توڑتا اور کہتا کب ٹوٹا پتہ نہیں مدینے کی گلیوں میں کون کیسا مل جاتا ہے مکے کی گلیوں میں کون کیسا مل جاتا ہے تکلیف مت دینا اور آج کے بعد حجن بھی آج کے بعد عہد کر لینا تمہاری بچیوں کے الحمدللہ شادی بہت اچھی جگہ ہے میں دعا کرتا ہوں اگر کسی پریشانی میں اللہ اس کی اس پریشانی کو دور کرے سب کی بچیوں کا رشتے اچھے کرے گاؤں کا ماحول بدلنا چاہیے میری تقریر اور تمہارے ہم تو ایسے مقرر ہے ان سے تقریریں سنو جمعے میں سنو سمجھے ان کے پاس بیٹھو اور تم زیادہ بڑ مت کریو یہ بس سوچیو کہ یار یہ ہمارے امام صاحب ہے 10-15 ہزار روپے نظرانہ دے ان کے لیے رام نگر میں کل چلے جائیں رام نگر کے لوگ پیچھے اشارہ کر دو تو 35-40 ہزار جہاں مسجدوں مل رہے وہاں ایسے مقرر کے سوال لوگ ڈھونڈتے ہیں تلاشتے ہیں میں مودے کی تعریف نہیں کر رہا ہوں جملے تو اور بولتا ہوں سامنے بیٹھے اس لیے بھی بول رہا ہوں ورنہ یہ ہو جائے کہ منہ پہ تعریف ہو رہی ہے میں یہ سب جانتے اور میں جو صاف بات ہوتی ہے وہ کہتا ہوں میں چاپلوسی نہیں کروں جو حق ہوتی ہے بول کے جاتا ہوں سمجھ میں آ رہی ہے تو تم لوگ خوش قسمت ہو موقع ہے تمہیں اللہ مجھے لگتا ہے تمہارے گاؤں کو سدھرنے کا دن آ گیا اور ویسے بھی سدھرے ہوئے الحمدللہ کسی کا برسیم تو نہیں کاٹتا اگولا بھی نہیں اتارتے ہو یا مار دیتے ہو ہاتھ چلتا ہے بہرحال اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے اللہ میرے بھی علم و عمل میں برکت عطا فرمائے آپ لوگ میرے لیے بھی دعا کرو گے بولو کرو گے نا بہنیں بھی بھائی بھی میری بہنیں بھائی کسی کو کوئی بات بری لگی ہو تو معاف کرنا میں تمہیں ذلیل کرنا نہیں چاہتا میں تمہیں ڈانٹنا نہیں چاہتا میں تمہارا بھائی ہوں
صرف میرا مطلب یہ آج تقریر کرنے کا یہاں ایسے موقع ملا، ورنہ میں لہجے میں کرتا ہوں، وہ ساری چیزیں میں نے چھوڑ دی تاکہ ایک ایک بات پہنچ جائے۔ مجھے وہ ڈاکٹر سمجھو کہ جہاں کہیں میل پڑ جاتا نا، چیرا مار کے میل نکالتا، تو میں بھی جو سماج میں میل تھا نا وہ نکالا۔ بہت میرے پاس ایسے فون آتے ہیں، لوگ سمجھتے ہیں نا سید صاحب یہ دعا کر دیں گے تعویذ کر، نہ جانے کتنی بچیاں ایسی ہیں جن کے رشتے ٹوٹ گئے ہیں، وہ لڑکی روتے 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 اس کا دماغ کا توازن ہو گیا، بیچاری وہ دماغ کا توازن خراب ہو گیا، بیچاری وہ کھانا نہیں کھا رہی، سوکھ گئی ہے پڑے پڑے۔ جب پتہ لگایا تو 3-4 دنوں سے رشتے چھوٹ گئے، کوئی 2.5 لاکھ کوئی 3 لاکھ۔ باپ نے یہ بھی کہا میں گھر بیچ کے چلو لگائے دے رہے ہوں، تو اس نے اپنے آپ کو بہت 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 منحوس سمجھا، بہت کم تر سمجھا، جس کی وجہ سے وہ دماغی توازن پریشان ہو گئی، سوکھ سوکھ کے کانٹے۔ تو ہمارے پاس ایسے کیسز آتے ہیں نا، تو اس وجہ سے میں نے تم سے یہ باتیں کہہ دی اور سخت کہہ دی بھکاری اداری والی، ورنہ میرا کیا حق بنتا یار؟ اسلام دوسرے کی بہن بیٹی وہ بھی ہماری طرح ہونے چاہیے۔ بولو میرا ساتھ دو گے نا؟ بولو انشاءاللہ، بولو ساتھ دو گے۔ اور اگر تم لوگوں نے ساتھ دیا نا تو ایسے ہی ہماری تقریر اگر گاؤں 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 پھیلی، حضرت کی اور سب لوگوں کے اگر ایسی پھیلی تو انشاءاللہ ضرور ہم کامیاب ہوں گے، مگر کامیاب اسی وقت ہوں گے جب آپ لوگ ہمارا ساتھ دو گے۔ بولو ساتھ دو گے نا؟ میں تمہیں دل سے دعائیں کروں گا، دل سے دعائیں۔ تم تو اس بچی کو اپنے گھر میں لاؤ جو نماز پڑھنے والی ہو، پردے سے اور غریب کی، انشاءاللہ تم مولا دولا ہو جاؤ گے انشاءاللہ۔ بولے انشاءاللہ۔ اے اللہ اس میں جو غلطی ہو گئی ہو سب کو گواہ بنا کر کے توبہ کرتا ہوں۔ میرے ساتھ میں آپ لوگ بھی پڑھیے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ کلمہ شریف پڑھیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ لذت عشق نبی دل میں چھپائے رکھنا، لذت عشق نبی دل میں چھپائے رکھنا، یہ خزانہ ہے لٹیروں سے بچائے رکھنا، اپنی آنکھوں میں مدینے کو بسائے رکھنا، یاد سرکار کو سینے سے لگائے رکھنا، آج جاہل بھی کل وعدہ اوڑے، ایسے ملاؤں سے ایمان بچائے رکھنا، ورفعنا لک ذکرک انہی کی خاطر، راز اسی راز کو سینے سے لگائے رکھنا، تیرے سجدوں کو بھی مل جائے گی معراج وفا، سر جھکانا تو ذرا دل پہ جھکائے رکھنا، اپنی آنکھوں میں مدینے کو بسائے رکھنا۔ اے اللہ ان کو اتنا دے ان کی دنیا اور آخرت دونوں روشن فرما دے۔ حاجی صاحب اور حجن صاحبہ جو جا رہے ہیں اللہ ان کی طبیعت ان کی صحت اے اللہ درست عطا فرمانا، انہیں ہر بیماری سے بچانا، تمام آفتوں سے بچانا، پریشانیوں دقتوں سے بچانا، ان کو حج مبرور کی دولت سے مالا مال فرمانا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔